السلام علیکم دوستو، میں ہوں آصف علی خان۔ پیرنٹنگ سیریز میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارے پیجز پر سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال، بچے بات نہیں مانتے، ضد کرتے ہیں، پڑھائی کا بولو تو سنتے نہیں، اس طرح کے مسائل جو ہے وہ والدین کو زیادہ تر رہتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا اصول بتاؤں گا جس کی وجہ سے بیسیکلی یہ مسائل کریٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اصول سے پہلے میں آپ کے سامنے دو سچویشنز رکھتا ہوں، دو کیسز رکھتا ہوں۔ آپ پہلے ان کیسز کو دیکھیے اور اپنے آپ کو ان کیسز کا جواب دیجیے۔ پہلا کیس یہ ہے کہ لیٹ سپوز آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ ڈاکٹر بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، لیکن آپ کی بات نہیں سنتا۔ آپ ایک مسئلہ لے کے جاتے ہیں، مسائل کے ساتھ جاتے ہیں، وہ چڑچڑے موڈ کے ساتھ آپ کو ڈیل کرتا ہے۔ آپ کا مسئلہ سنے بنا ہی پہلے سے وہ بس گولیاں لکھتا ہے اور کہتا ہے بس جی یہ جائیے اور یہ کھائیے اور پھر 3 دن بعد آئیے گا۔ بد اخلاقی کے ساتھ، برے بیہیویئر کے ساتھ آپ سے پیش آتا ہے۔ ایک تو یہ کیس ہے۔ دوسرا کیس یہ ہے کہ ایک اور ڈاکٹر ہے، جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ تسلی سے آپ کو سنتا ہے اور آپ کو مفید مشورے بھی دیتا ہے ساتھ ساتھ، اور پرسکرپشن یعنی گولیاں وغیرہ جو بھی ہے دیتا ہے، اور خوش اخلاقی کے ساتھ آپ سے ہمیشہ ملتا ہے۔ یہ دونوں کیسز میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اسی طرح کے کئی اور کیسز ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک موبائل فون خریدا، گھر لائے، اس میں کچھ پرابلمس آ گئیں، آپ دکاندار کے پاس واپس گئے اور اب وہ آپ سے انتہائی بد اخلاقی کے ساتھ جو ہے پیش آتا ہے، اور آپ کو کسٹمر سروس بھی اچھی نہیں دیتا، اور آپ سے کہتا ہے کہ میں نے تو آپ کو صحیح دیا تھا، آپ کو چلانا نہیں آ رہا، میں کیا کروں، میرے پاس اتنا ٹائم تھوڑی ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں گا، وغیرہ وغیرہ۔ کیا آپ ایسے دکاندار کے پاس دوبارہ جانا پسند کریں گے؟ کیا آپ کسی اور کو ریکمینڈ کریں گے کہ اس سے آپ جو ہے وہ چیزیں لیں؟ ایک اور دکاندار ہے، اس کے پاس جاتے ہیں آپ اپنے مسائل کو لے کے، اور وہ آپ کو سب سے پہلے بٹھاتا ہے، کرسی دیتا ہے کہ میڈم بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے، میں آپ کا مسئلہ حل کرتا ہوں۔ جیسے ہی فری ہوتا ہے آپ کی طرف آتا ہے، تسلی سے آپ کا مسئلہ سنتا ہے اور آپ کی پرابلم کو سولو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ذرا مجھے بتائیے کہ پہلا والا ڈاکٹر اور پہلا والا دکاندار، اس سے آپ کے تعلقات زیادہ اچھے ہوں گے، یا دوسرا دکاندار یا دوسرا ڈاکٹر، ان سے آپ کے جو تعلقات ہوں گے وہ مضبوط ہوں گے؟ کون سے جو لوگ ہیں جن سے آپ کے بہتر تعلقات ہوں گے، یا جن کے بارے میں آپ کی بہتر فیلنگز ہوں گی، یا جن کو آپ انٹرنلی پسند کریں گے کہ بھئی یہ بندے بڑے اچھے ہیں، ان کے پاس جانا چاہیے، دوسروں کو بھی بتائیں گے کہ یہ بڑے اچھے ہیں؟ یقینی طور پر آپ کا جواب یہ ہوگا کہ سیکنڈ کیس کا جو ڈاکٹر تھا یا جو دکاندار تھا، اس سے تعلقات اچھے ہوں گے۔ اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ تعلقات کس بیس پر اچھے ہوئے، آپ کے کس بیس پر آپ نے اس کو اچھا جانا؟ تو آپ یقینی طور پہ یہ کہیں گے کہ ان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے، ان کے اچھے برتاؤ کی وجہ سے۔ میں یہاں یہ کہوں گا کہ اچھا اخلاق یا اچھا برتاؤ جو بھی تھا، اس سے پہلے ایک اور چیز تھی، یعنی وہ تو بات کی چیز ہے، اس سے پہلے جو چیز تھی وہ تھی مسائل۔ یعنی اگر آپ کے پاس مسائل ہوتے ہی نہیں تو آپ جاتے ہی نہیں، نہ جاتے نہ تعلقات اچھے یا برے ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روٹ کاز جو ہے وہ مسائل ہیں، وجہ جو ہے وہ مسائل ہیں۔ اب اس وجہ سے، ان مسائل سے، یا تو تعلقات اچھے ہوں گے یا تعلقات خراب ہوں گے۔ اب آ جائیے پیرنٹنگ کے اوپر۔ بالکل اسی طریقے سے جس طرح یہ دو کیسز ہیں، بچوں کے ساتھ روزانہ کے کئی مسائل ہوتے ہیں۔ اب وہ مسائل لے کر آپ کے پاس آتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے وہ بچہ کہیں سے گر گیا ہو سکتا ہے اس کا ٹوائے ٹوٹ گیا ہو سکتا ہے وہ کسی چیز میں ہیلپ چاہ رہا ہو، یہ بچے کے مسائل ہیں۔ اب یہ مسائل کو لے کر یا تو آپ کا رویہ پہلے والے ڈاکٹر یا دکاندار کی طرح ہوگا، یا دوسرے والے ڈاکٹر یا دکاندار کی طرح ہوگا۔ یقینی طور پر جس طرح کا رویہ آپ اپنائیں گے، اسی طرح کا تعلق آپ کا اس بچے کے ساتھ جڑے گا۔
اس کو میں اور آسان الفاظوں میں کہوں تو یوں ہوگا کہ آپ کا بچے کے جو مسائل ہیں یہ بیسکلی اپرچونیٹی ہے اس بچے کے ساتھ بہتر تعلقات جوڑنے کی. یعنی آپ کا بچہ روزانہ آپ کو کئی مواقع فراہم کرتا ہے جن کے ذریعے اگر آپ اس کا مسئلہ صحیح طریقے سے، صحیح اخلاق کے ساتھ، صحیح برتاؤ کے ساتھ حل کر دیتے ہیں تو آپ کا تعلق اس بچے کے ساتھ آٹومیٹکلی بہتر اور مضبوط ہو جائے گا، بالکل اس ڈاکٹر اور اس دکاندار کی طرح جس نے آپ کے مسائل کو صحیح طرح سے سنا اور اس کے بعد اس کو حل کیا تو آپ کا اور اس کا ایک تعلق جڑ گیا. لیکن ہم یہاں کیا کرتے ہیں، ہم ان مسائل کو الجھن سمجھتے ہیں. جو بچے مسائل لے کے آتے ہیں ہم اس کو پریشانی سمجھتے ہیں، ہم بچوں کو جھڑکتے ہیں، ہم بچوں کو بھگاتے ہیں، ہم بچوں کو ڈانٹتے ہیں، ہم بچوں کو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ابھی نہیں آنا، ابھی میں بزی ہوں، ابھی میں مصروف ہوں. یقینی طور پہ آپ ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر بچہ 10 مرتبہ آ رہا ہے تو کتنی مرتبہ آپ نے اس کو اچھی طریقے سے ریسپونڈ کیا. اگر 10 میں سے 8 مرتبہ آپ اچھی طرح سے ریسپونڈ کرتے ہیں، 2 مرتبہ اس کو نہیں کر پاتے تو دیٹس اوکے، یہ ایوریج جو ہے سمجھ میں آ گیا. لیکن اگر آپ کا رویہ یہ ہے کہ آپ 8 مرتبہ اس کو منع کرتے ہیں اور دن میں 1 آدھ 2 بات اس کی مان لیتے ہیں تو یقینی طور پر اس سے آپ کا تعلق کمزور رہے گا. اچھا، جب تعلق کمزور ہوتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے؟ تعلق کمزور ہونے کا مقصد یہ ہے کہ پھر آپ کتنے ہی علامہ، مولانا، فاضل، کتنے ہی بڑے پروفیسر ہوں، آپ کے بچے کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا. آپ کتنے ہی مصروف ہوں، آپ کے بچے کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا. جب تعلق کمزور ہو جاتے ہیں تو سامنے والے کی انٹیلیجنس یا اس کا علم کسی کام نہیں آتا. بچہ پھر آپ کو بالکل خاطر میں نہیں لے گا، وہ آپ کی نہیں مانے گا. کیوں؟ کیونکہ جب تعلق کمزور ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر آپ کے خون کے رشتے بھی بیکار ہو جاتے ہیں. اور جب تعلق مضبوط ہوتے ہیں تو پھر بیگانے یا جن سے خون کے رشتے نہیں ہوتے وہ بھی آپ کے ساتھ ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے آپ کے سگے بہن بھائی ہوں. تو بچوں کے ساتھ ہمیشہ ان کے جو مسائل وہ آپ کے پاس لے کے آئیں ان کو اپرچونیٹی کنسیڈر کیجئے، ان سے فائدہ اٹھائیے، ان کو سولو کیجئے. جتنے مسائل آپ دن بھر میں بچوں کے سولو کریں گے اتنا زیادہ روزانہ کی بنیاد پر آپ ان کے ساتھ ایک اچھا بونڈ کریٹ کر پائیں گے. اچھا تعلق، ایک اچھا بونڈ، ایک اچھی ریپو یہ جب بلڈ ہوگی نا تو بچہ آٹومیٹکلی آپ کی 10 باتیں مانے گا. ادروائز جو یہ کہتے ہیں نا بچے بات نہیں سنتے، بچے ہماری بات کو خاطر میں نہیں لاتے، بچے ضد کرتے ہیں، بچے یہ سب کچھ اسی لیے کر رہے ہوتے ہیں بچے کہ بچوں کا آپ کے ساتھ ایک تعلق کمزور ہوا ہوتا ہے. جب تعلق کمزور ہوگا وہ آپ کی بات نہیں مانے گا. بچے کی ایک ریپو جس سے اسٹرانگ ہوگی، آپ کی ایون جس سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے آپ اس کی بات یوں مانتے ہیں، اور جس سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی اس کی آپ بات بالکل خاطر میں نہیں لاتے، چاہے وہ آپ کے حق میں کیوں نہ ہو. تو کوشش کیجئے روزانہ کی بنیادوں پر بچوں کے مسائل خوش دلی کے ساتھ حل کیجئے اور ان کے ساتھ بہتر تعلق کو قائم رکھیے. ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.